الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منی یقفو اثری ولا یخطی وقال میرا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام انی عبداللہ تابع محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق المہدی الموعود علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری کی ساری اچھائیاں، ساری بڑائیاں اس پاک پروردگار کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے۔ درود و سلام ہو خاتمین محمدین کریمین علیہم السلام پر اور آپ دو کی تمام ذریات پر۔ محترم و معزز ناظرین اکرام، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر ممنون و مشکور ہے گروہ مہدویہ کینیڈا کا، جو انہوں نے اس فقیر کو لب کشائی کرنے کا، اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا ایک موقع عنایت کیا۔ چونکہ یہ 211ویں سیشن اور نشست ہے گروہ مہدویہ کینیڈا کی جانب سے، جس کا عنوان رکھا گیا ہے کہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام تابع تام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آئیے اسی بات کا ہم خلاصہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو فقیر آپ کے سامنے ایک ربائی پیش کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ محدث دہلوی کہتے ہیں: یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اے صاحب جمال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور نعت پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے جمال والے، اے تمام بشروں کے سردار، اے تمام انسانوں کے سردار، کہ آپ ہی کے چہرے کے واسطے سے چاند روشنی پاتا ہے، نور پاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، کہ آپ کی تعریف جیسا کہ آپ کی نعت کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا، بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد اگر کوئی قصہ ہے، کوئی کہانی ہے، اگر کوئی ہے تو وہ آپ کی ذات بابرکات ہے۔ اسی طریقے سے قوم مہدویہ میں امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں حضرت علامہ محمد سعادت اللہ خان مندوزئی رحمت اللہ علیہ نے بڑا اچھا ایک جو سو 4 مصروں کا ربائی آپ نے پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں: یا صاحب الولایتی یا ہادی البشر، اے ولایت کے صاحب اور اے تمام انسانوں کی ہدایت کرنے والے ہادی، از جلوہ توئی جملہ جہاں گشتہ جلوگر، کہ سارے جہان میں من جملہ تیرے ہی جلووں کی جو ہے سو روشنی ہے، جس سے سب روشن ہے۔ لا یدرک العقول کما کان وصفہ، جیسا کہ آپ کی شان ہے، آپ کا مقام ہے، آپ کا وصف ہے، اس کی کما حقہ جو سو عقول یعنی عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، عقلیں اس تک نہیں پہنچ سکتی جیسا کہ آپ کا مقام اور وصف ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم پایا اے رسول توئی قصہ مختصر، بس وہ اتنا ہی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر آپ کا قدم ہے، بس یہی آپ کا قصہ تمام ہے، یہی آپ کی تعریف اور ثنا ہے۔ یعنی کہ جیسا کہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ قدم بقدم رسول است، یہ بندے کا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہے۔ یہی کہتے ہیں ہم پائے اے رسول توئی قصہ مختصر، کہ آپ کا قدم مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ہے،
یہی آپ کی جو سو قصہ مختصر کہانی ہے، واقعہ ہے، آپ کی تعریف اور توصیف ہے۔ حاضرین گرامی، آج ہم بات کریں گے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام مرتبے کو، کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تام ہیں۔ حاضرین گرامی، اصل تو ہمیں مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا تذکرہ کرنا چاہیے، تعلیمات کو پیش کرنا چاہیے کہ کیسے تعلیمات کے اوپر عمل کیا جائے اور ان پر چل کر سلوک کی منزلیں، جو قرب خداوندی کا مقام ہے، اس کو کیسے حاصل کریں۔ لیکن اصل مسئلہ یہاں یہ آ گیا ہے کہ بات کو سمجھنے سے پہلے ذات کو سمجھنا ضروری ہے، کہ شخصیت جو بات بیان کر رہی ہے وہ کس معیار کی اور کس مقام کی ہے۔ کیونکہ اگر جیسا کہ دنیاوی اعتبار سے کہا جائے کہ عام اگر کوئی اسکول کا ٹیچر اگر کوئی بات کر دے تو وہ بات صرف اسکول کی کلاس تک ہوتی ہے، لیکن جب پرنسپل پورے اسکول کا جو ڈین ہوتا ہے، جب وہ اپنی بات رکھ دے تو وہ تمام ٹیچروں پر اور تمام اسکول کی کلاسز پر بھی عائد ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بات معمولی سا دنیاوی لیڈر جو ہوتے ہیں ان کا کوئی ادھیکاری کرتا ہے تو وہ بات صرف اس کی حد تک ہوتی ہے، لیکن اگر وہ کسی پورے ملک کا، کسی پورے جو سو خطے کا اگر کوئی پردھان منتری یا جو سو پرائم منسٹر یا پریسیڈنٹ اگر کوئی بات کر دے تو وہ پورے ملک پر لاگو ہو جاتی ہے۔ تو یہاں جاننا یہی ضروری ہے کہ جس شخصیت کی ہم بات کر رہے ہیں، پہلے اس کی ذات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا معیار بہت جو ہے سو بالا و بلند ہے، اور اس کو جاننے کے بعد ہی ہم ان کی بات کو، اس شخصیت کی جو سو فرامین کو ہم سمجھ سکتے ہیں، جن کو ہم نقول کہتے ہیں، نقل مبارک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 108 نمبر کی آیت میں ارشاد فرمایا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہا ہے، قل کہہ دو اے محمد، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حاضی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، بلاتا ہوں میں تم کو اللہ کی طرف، علی بصیرتن، اللہ کے دیدار پر، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور وہ جو میرے بعد آئے گا، انا میں، وہ من اتبعنی اور وہ جو میرے بعد آئے گا، وہ بھی اسی دعوت دیدار پر بلانے والا، دعوت دینے والا، داعی اللہ ہوگا۔ یہ آیت کی جو سو ترجمہ اور بالکل لفظ بلفظ ترجمہ ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سو آیت کو جو سو بتایا ہے۔ سورہ یوسف میں 108 نمبر پہ آیت موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت دیدار پر بلا رہے ہیں، وہ دعوت دیدار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، ان کی نبوت سے خاص تعلق رکھتی ہے، کیونکہ کم و بیش جتنے بھی پیغمبر، نبی، رسول اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تمام نے توحید کی دعوت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے، لیکن بصیرت الی اللہ کی دعوت خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ ان کی نبوت اور ان کی ذات کی خصوصیت یہ دعوت رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بصیرت الی اللہ بن کر تشریف دنیا میں لائے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چند ایک انبیاء نے اس دیدار کی خواہش بھی کی، تو ان کو چند ایک وسیلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کی تجلیات دی گئی۔ کسی کا دیدار کا مقام دور تک رہا اور وہاں پر تجلی عطا ہوئی، کسی کا مقام آسمانوں پر رہا، چوتھے آسمان تک گئے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تک ان کو تجلی دی گئی، کسی کا مقام جنت تک رہا، ان کو تجلی دی گئی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام ساتوں آسمان، عرش
اور اس سے بھی آگے معراج میں آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور وہاں سے بھی آگے رف رف پر قاب قوسین او ادنا سے بھی نزدیک جا کر آپ نے دیدار خداوندی کا جو سو آپ نے یہ شرف حاصل کیا۔ تو حاضرین گرامی، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا مقام ہے۔ اب ایک دیدار کی جب بات سامنے آپ کے سامنے کی گئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائی اللہ، دعوت دیدار دینے کے لیے اس دنیا میں خاص تشریف لائے ہیں، تو اب جو ان کے بعد آنے والا ہے، جیسا کہ آیت میں آیا ہے، انا، میں بھی اس دیدار کی دعوت دیتا ہوں، وہ من اتبانی، اور وہ بھی دے گا جو میرے بعد آئے گا۔ تو غور کرنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ جس دیدار کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نے نہیں دی، کیونکہ وہ خصوصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ذات کے ساتھ رکھی گئی ہے، تو اب آنے والی جو سو جتنی بھی امت محمدیہ میں جتنے بھی لوگ ہوں گے، جتنی بھی آبادی ہوگی، وہ تمام تر کیسے اس دعوت کا مقام رکھ سکتے ہیں؟ جیسا کہ بیشتر مفسرین نے کہا ہے کہ من سے مراد جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا، اتباع کرنے والا ہوگا، وہ تمام کے تمام یہ دعوت اللہ پر جو سو ذمہ دار بنا کر دنیا میں بھیجے جائیں گے، جو بالکل عبث بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی شان کو گھٹانے والی بات ہے، کیونکہ جس دعوت پر کوئی نبی نہ آ سکے، اس دعوت پر ہر انسان اگر آ جائے تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی توہین اور گستاخی سمجھی جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک، جو ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی ایک ایسی شخصیت ہی ہوگی جو دعوت دیدار اللہ کی جو سو دینے کے لیے دنیا میں بھیجی جائے گی، اور اسی ذات کے ذریعے سے خاص کام ہوگا۔ اور امامنا میرا مہدی موعود علیہ السلام، سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، اور اس میں جو من ہے، فرمایا کہ یہ من عام نہیں بلکہ یہ من خاص ہے، جو میری یعنی کہ بندے کی ذات مہدی موعود علیہ السلام کی ذات اس سے مراد ہے، اور بندہ اس سے مراد ہے کہ اس من سے مراد یعنی دعوت اللہ دینے کے لیے اللہ نے بندے کو بھیجا ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہ رہی اس آیت کی صحیح تشریح اور توضیح جو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ اب ایک بات یہاں پر گوش گزار کرنا بندہ مناسب سمجھتا ہے کہ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من کانا فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ جب دیدار کی بات کی جاتی ہے تو اکثر اور بیشتر محدثین اور جتنے بھی محققین ہیں، وہ اس ایک حدیث کو پیش کرتے ہیں جو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منسلک ہے، کہ آپ فرماتی ہیں کہ جس کسی نے بھی یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے تو اس نے جھوٹ کہا۔ تو حاضرین گرامی، یہ اس روایت کے علاوہ کئی روایتیں صحابہ سے مروی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر ہم کو وضاحت دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ بلکہ بعض احادیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت عینی بی عینی رأسی، یعنی میں نے اپنے رب کا دیدار اپنی سر کی آنکھوں سے کیا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، رأیت ربی بعینی ربی، میں نے اپنے رب کا دیدار اپنے رب کی ہی آنکھوں سے کیا۔ یہ فنائیت اور بقا کی بات ہے۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رأیت ربی فی المنام احسن الصورہ، میں نے اپنے رب کا دیدار خواب میں کیا ہے بہت ہی بہترین اور جو سو خوبصورت صورت میں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رأیت ربی بالفؤادی مرتان، یعنی میں نے اپنے رب کا دیدار اپنے دل سے، اپنے قلب سے کیا ہے، وہ بھی 2 مرتبہ۔ تو حاضرین گرامی، یہاں پر یہ بولنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار
معراج کی رات میں کیا اور اس کے بعد بھی کیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کیا اور 2 مرتبہ دل سے کیا، تو تمام کے تمام یہ دیدار کے جو مقامات بتائے جا رہے ہیں، تو مہدی موعود علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ مومن آرا گویند کے بنا یہ حق باشد، مومن اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا دیدار کرنے والا ہوتا ہے۔ اور حضرت مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ماں مذہب دیداورم آوردیم، بندے کا مذہب، ہمارا مذہب اللہ کے دیدار والا مذہب ہے۔ اور خود امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بھی وضاحت فرمائی، بحالت چشم، بحالت دل اور بحالت خواب میں خدا کو دیکھنا ہی ایمان کی نشانی ہے، اور جس میں یہ 3 صفتیں نہ ہو اور وہ صرف طالب مولا ہو، طالب دیدار مولا ہو، تو اس پر بھی ایمان کا جو سو لفظ عائد ہوتا ہے، مومن اس کو بھی کہا جائے گا۔ اب یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیدار کی دعوت پر دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور آپ نے خواب میں دل سے اور سر کی آنکھوں سے دیدار بھی کیا ہے، جیسا کہ حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، تو گویا کہ وہ آیت جو قرآن کہہ رہا ہے، من کانا فی حاضی اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں اندھا ہوگا، یعنی کہ کم از کم خدا کا دیدار تینوں حالتوں میں سے ایک حالت میں کرنا ہی چاہیے، اور جو نہیں کرے گا وہ اندھا یہاں ہو جائے گا تو قیامت میں بھی اندھا ہوگا۔ اور مہدی موعود علیہ السلام نے بھی وہی بات فرمائی ہے۔ حضرت گرامی، اسی طریقے سے ہم تمام جتنی بھی باتیں مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے بیان کرنے جا رہے ہیں، ہمیں صرف یہی دیکھنا ہے کہ تاب تام، یعنی کہ دیدار کی دعوت، جیسا کہ عام مفسرین اور عام جتنے بھی غیر مہدوی حضرات ہیں کہتے ہیں کہ ہر کوئی دعوت اللہ کی دے گا، اللہ کے دیدار کی دے گا، جو کوئی بھی نبی کے بعد ان کا پیروکار ہوگا، ان کا فالوور ہوگا، وہ تمام کے تمام اللہ کی دیدار کی دعوت دیں گے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر ان کے یہاں یہ چیزیں اگر ہر ایک کے لیے ممکن ہو تو وہ تاب تام نہیں ہو سکتے۔ اسی کے تعلق سے یہاں بات ہو رہی ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور جو پیروی ہے اس میں کامل پیروی کرنے والی ذات ہے۔ آپ کی اتباع، آپ کی پیروی، ابھی آپ کے سامنے اس کا خلاصہ ہو جائے گا کہ مہدی موعود علیہ السلام اتباع میں کس حد تک، کتنی خصوصیت کی اتباع کرتے ہیں، آپ کے سامنے ابھی معلوم ہو جائے گا۔ جیسا کہ ابھی یہ فرمان آپ کے سامنے بندے نے رکھا کہ دنیا کا اندھا، آخرت کا اندھا، تو دنیا میں تینوں حالتوں میں حضور نے دیدار کیا، اور ان کی اتباع میں مہدی موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ بحالت چشم، چشم سر، چشم دل یا چشم خواب اللہ کا دیدار کرنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بات اور اسی کام پر موعود علیہ السلام کا یہ فرمان ہو چکا ہے۔ حاضرین گرامی، مسئلہ تو یہاں یہ ہے دیدار پہ کہ 3 چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہیں۔ ایک ہے آنکھ جو سر سے تعلق رکھتی ہے، ایک ہے دل جو جسم سے تعلق رکھتا ہے، سینے سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک ہے خواب، وہ بھی سر سے یعنی دماغ سے تعلق رکھتا ہے۔ 3 چیزیں بھی جسم کے حصے ہیں، تینوں میں بھی خون پایا جاتا ہے۔ دل کا دیدار ہوتا ہے، دل بھی جسم کا گوشت ہے، اور خواب میں دیدار ہوتا ہے تو وہ بھی جسم کا حصہ ہے، گوشت ہے، اس میں بھی خون بہتا ہے۔ اور آنکھ جو دیدار کرتی ہے وہ بھی جسم کا حصہ ہے، گوشت ہے، اس میں بھی خون رہتا ہے۔ جب بات کی جاتی ہے، جتنے بھی علماء ہیں غیر مہدوی ہیں یا جو دیدار کے قائل نہیں ہیں، تو وہ لوگ اس بات پر تو مان جاتے ہیں کہ دل سے دیدار ہو سکتا ہے، خواب سے دیدار ہو سکتا ہے، لیکن آنکھ سے دیدار نہیں ہو سکتا۔ اور جبکہ آپ غور کیجئے، اپنی عقل کو لڑائیے کہ دل بھی جسم کا حصہ ہے، دماغ جو خواب میں دیدار ہو رہا ہے وہ بھی جسم کا حصہ ہے۔ دل جبکہ دیکھ نہیں سکتا جیسا کہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، لیکن وہ روحانی آنکھ، وہ قلبی آنکھ، وہ بصیرت جو جس کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اس کے اوپر ایمان ہے۔ دل جو جسم کا گوشت کا حصہ ہے وہ دیدار کرے تو مان جاتے ہیں، دماغ وہ بھی گوشت کا حصہ ہے، جب اس سے دیدار کرتے ہیں خواب میں تو مان جاتے ہیں، لیکن آنکھ جو
عین رکھتی ہے، یعنی دیکھ سکتی ہے، اس کو نظر آتا ہے، لیکن جب وہی دیکھنے کی بات کرتی ہے تو اسی پر انکار آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کثافت کی نظریں رکھ کر دیکھتے ہیں. جیسا کہ بندگی میں شیخ المی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی کہا گیا کہ اللہ کا دیدار سر کی آنکھوں سے کیسا ہوتا ہے، تو بندگی میاں نے اس کی وضاحت ملا شاہ میر کو یہ دیتے ہوئے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار سر کی آنکھوں سے صرف یہ دو آنکھوں سے نہیں، بلکہ پورے جسم کو اللہ تعالیٰ دو دو، ہر منہ تن کو، ہر بال کو دو دو آنکھیں دیتا ہے، اور تب جا کے اللہ کا دیدار ہوتا ہے. تو دیدار کی کیفیت ہوتی ہے. بہرحال ماننے کے لیے دل کی کیفیت مان لیتے ہیں، دماغ کی کیفیت مان لیتے ہیں، لیکن آنکھ کی حقیقی کیفیت نہیں مانتے ہیں. اور وہاں پر اپنی جو ہے سو اس عقل کو نہیں لڑاتے ہیں کہ بھئی وہ بھی جسم کے حصے ہیں. جب ان سے دیدار ہو سکتا ہے تو آنکھ سے دیدار کیوں نہیں ہو سکتا؟ بہرحال آیت کا جو ترجمہ تھا کہ من اتبعنی، کہ جو میری اتباع کرے گا وہ بھی یہی دعوت دیدار دے گا. تو اور من خاص ہے، مہدی موعود علیہ السلام سے مراد یہ من ہے. اسی طریقے سے فتوحات مکیہ میں محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاکبر حدیث روایت کرتے ہیں: المہدی منی یخفو اثری ولا یخطی، مہدی مجھ سے ہے، میرا اثر رکھتے ہیں اور کبھی خطا نہیں کریں گے. تو دعوت دیدار بھی جو دے رہے ہیں وہ لا یختی کا مقام رکھتے ہیں، میرا اثر رکھتے ہیں. حضور فرماتے ہیں تو حضور کا اثر کیسا ہے؟ حضور معصوم ہے، کبھی خطا نہیں کریں گے. تو وہ دعوت دیدار بھی وہی دے گا جو کبھی خطا نہیں کرے گا، جو معصوم ہوگا. تو ہر کوئی یہاں معصوم نہیں ہے جو دعوت دیدار دے سکے. لہٰذا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے حضور نے فرمایا ہے: المہدی منی یخفو اثری ولا یخطی، مہدی مجھ سے ہے، میرا اثر رکھتے ہیں اور کبھی خطا نہیں کریں گے. تو خطا نہیں کریں گے تو وہ بھی ذات معصوم ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذات معصوم ہے. اتباع میں دیکھیے آپ، مہدی موعود علیہ السلام حضور کا اثر رکھ رہے ہیں. یہ اتباع کے ایک اور قدم ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو کرنا ہے، من اتبعنی، جو میری اتباع کرے گا، اس میں مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے حضور نے فرمایا: اسمہ اسمی، مہدی موعود علیہ السلام کا نام محمد ہے. آپ کا لقب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی دیا ہے، لیکن آپ کا نام محمد ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا اسمہ اسمی، اس کا نام میرا نام ہوگا. اور حضور کا نام محمد ہے، مہدی موعود علیہ السلام کا بھی نام محمد ہے. دیکھیے تاب تام کہ ہم کتنے قریب چلتے جا رہے ہیں، اس معنی کی تفہیم کے کتنے قریب چلتے جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام محمد ہے، مہدی موعود علیہ السلام کا بھی نام محمد ہے. آپ غیر خاطی ہیں، مہدی موعود علیہ السلام بھی غیر خاطی ہیں. آپ نے دیدار کی دعوت دی ہے، مہدی موعود علیہ السلام نے بھی دیدار کی دعوت دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حالتوں میں اللہ کا دیدار کیا ہے، مہدی موعود علیہ السلام نے بھی 3 دیدار کی حالتوں کی تفصیل بیان کی ہے. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں: اسمو والدی ہی اسمو والدی، ان کے والد کا نام میرے والد کا نام برابر ہوگا. تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے، اور مہدی موعود علیہ السلام کے والد کا نام بھی عبداللہ ہے، اور خطاب ان کو سید خاں کے خطاب سے ان کو نوازا گیا تھا. اور اتفاق کی بات دیکھیے کہ احادیث میں صرف والد کے نام کے تعلق سے حضور نے بتایا کہ جو میرے والد کا نام ہوگا وہی مہدی کے والد کا نام ہوگا، لیکن اتفاق اور تاکید دیکھیے اللہ کی جانب سے کہ مہدی موعود علیہ السلام کی والدہ کا نام بھی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام ہے. یعنی حضور کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو مہدی موعود علیہ السلام کی والدہ کا نام بھی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اسی طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت تھی، جو آپ کے ایک فرزند تھے قاسم، ان کے نام پر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ اسی بنا پر حضور نے ارشاد فرمایا جو مہدی آئے گا اس کی کنیت بھی میری کنیت ہوگی، کنیتہ کنیتی، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ جو مہدی موعود علیہ السلام کے والد تھے، انہوں نے اپنے دادا کا نام سید قاسم کے نام پر اپنے اس فرزند کی اس پیدائش کے ساتھ ہی، بعثت کے ساتھ ہی کنیت رکھ دی۔ ان کا نام، ان کے دادا کے نام سید قاسم کے نام پر ابو القاسم کنیت رکھ دی۔ دیکھیے کنیت بھی اسی وقت رکھ دی گئی ہے۔ دیکھیے کتنی پیروی کی جا رہی ہے، اتباع کی جا رہی ہے۔ جو لوگ دعوت اللہ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم بھی حضور کی طرح دعوت دے سکتے ہیں، وہ غور سے سمجھ لے کہ اتباع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، مہدی موعود علیہ السلام کے اندر کتنا کمال پایا جا رہا ہے۔ آپ کتنی ان کی اتباع میں کامل ہے، دیکھیے آپ ایک ایک درجہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ نام وہی ہے، والدین کا نام وہی ہے، کنیت وہی ہے، دعوت وہی ہے۔ ہاں، غیر معصوم ہے، اور معصوم عن الخطا ہے، وہ بھی معصوم عن الخطا ہے، غیر خاطی ہیں۔ اسی طریقے سے مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے حضور نے فرمایا قلقہ القی، کہ ان کی اخلاق بھی میرے اخلاق ہوں گے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا جاتا ہے انکا لعلی خلق عظیم، کہ آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں، شان والے اخلاق رکھتے ہیں۔ وہی شان والے اخلاق حضرت مہدی موعود علیہ السلام بھی رکھتے ہیں۔ جب بندگی میاں شاہ خنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے، غیر مہدوی حضرات نے سوال کیا کہ آپ مہدی موعود علیہ السلام کا کوئی معجزہ بتائیے تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو حضرت بندگی میں شاہ خدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ معجزہ دلیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ معجزہ مثل جادو ہے، اور جو مثل جادو ہو وہ دلیل نہیں ہو سکتی۔ وہ صرف اور صرف خدا کی طرف بتانے کے لیے، نبی جو غیب کی خبر دیتا ہے اور نبی کی نشانی ہوتی ہے اس طور پر معجزہ بتا سکتے ہیں، لیکن یہ نبوت کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی دلیل اپنی صادق اور امین یعنی اپنے اخلاق کو پیش کیا تھا۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت اور ان کی ولایت محمدیہ مقیدہ کو ماننے کے لیے، ان کی مہدیت کو ماننے کے لیے اور ان کے تابع تام ہونے کو ماننے کے لیے ان کے اخلاق دیکھنے چاہیے، اور وہی سب سے بڑی دلیل ہے ان کی مہدیت کی۔ یہی بندگی میں شاہ خود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا خلقہ خلقی، جو میرے اخلاق ہوں گے وہی مہدی موعود علیہ السلام کے اخلاق ہوں گے۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی معیت مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ ہم کو نظر آ رہی ہے، کہ آپ کی اتباع کیسی اتباع ہے، یہ کیسی ذات ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ کتنے قریب چلتے جا رہے ہیں، ان کے جو سو قدم پر قدم رکھتے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یشبہ بخلقی، یعنی کہ میری تخلیق پر اس کی شباہت ہوگی۔ جس کی شباہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح مجھے شباہت دی ہے، وہی شباہت پر مہدی موعود علیہ السلام کی تخلیق کی جائے گی، پیدا کی جائیں گے، کہ آپ کا چہرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہوگا۔ اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے حدیث میں حضور فرماتے ہیں اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کو اور محمد رسول اللہ کو ایک زمانے میں دیکھ لے گا تو وہ فرق نہ کر پائے گا کہ ابراہیم کون ہے اور محمد کون ہے۔ اور اسی طریقے سے مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا یشبہ بخلقی، یعنی میری ہی شباہت رکھے گا۔ اور مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا اگر ابراہیم علیہ السلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور بندہ اگر ایک زمانے میں ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں تو کوئی فرق نہ کر پائے ابراہیم کون ہے، محمد کون ہے، اور محمد مہدی موعود کون ہے علیہ السلام۔ تو حاضرین گرامی، اسی طریقے سے شباہت کا معاملہ میدان جنگ میں، کربلا کے میدان میں حضرت علی اکبر جو حضرت امام حسین کے فرزند تھے، ان کو تمام کے تمام جتنے دیکھنے والے ماننے والے اس زمانے میں موجود تھے، شبیہ مصطفیٰ کے نام سے یاد کی کرتے تھے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ان کی تخلیق کی گئی، پیدائش وہ پیدا کیے گئے۔ اسی طریقے سے مہدی موعود علیہ السلام کے وصال کے ساتھ بندگی میرا سید محمود کا ثانی مہدی بن جانا، یعنی آپ کی شباہت کا بالکل جو سو بدل کر مہدی موعود علیہ السلام کی شباہت پر نظر آنا بالکل ممکن ہو سکتا ہے، کہ وہ آپ اپنے مرشد
اور اپنے رہبر، اپنے والد، اپنے والی کی جو سو ذات میں فنائے کامل رکھتے تھے، تو ثانی مہدی آپ کا بننا کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے بھانجے حضرت بی بی فاطمہ خاتون ولایت اور بندگی میاں شائخ المی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فرزند سید محمود سیدن جی خاتون المرشد بھی شبیہ مہدی یعنی مہدی موعود علیہ السلام کی شباہت پر پیدا کیے گئے ہیں۔ تو یہ شباہت کا سلسلہ بالکل ممکن ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ یشبہ بخلقی، میری جو سو تخلیق کی جو سو شباہت رکھیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت کس حد تک ہے، دیکھیے آپ کہ پورا جسم چہرہ انہی کی طرح ہے، آپ کے والدین انہی کے والدین کی طرح نام رکھتے ہیں، اخلاق وہی رکھتے ہیں، کنیت وہی رکھتے ہیں، اور جو سو دعوت وہی رکھتے ہیں۔ تو کتنی مماثلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ پائی جا رہی ہے، معیت پائی جا رہی ہے۔ یہ کیسا تابع ہے؟ یہ تابع ایسا ہے کہ یہ تابع تام ہے۔ ہم تمام جتنے ہیں تابع ناقص ہیں، ہمارے اندر نقص ہے، اور ان کے اندر عصمت ہے، وہ معصوم ہے، وہ تابع تام کہلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ مہدی موعود علیہ السلام کی تابع تام ہونے کی اور بہت ساری وجوہات بندہ پیش کرتا ہے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے صبح صادق، اور مہدی موعود علیہ السلام بھی پیر کے دن پیدا ہوئے صبح صادق۔ دیکھیے یخفو اثری کا مقام ہے کہ کتنا میرا اثر رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے وَقُلْ جَعَلْ حق زَهَقَ الْبَاطِل کی جو سو صدا کا گونجنا، کہ حضرت مخدوم شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ نے سنا، اور یہی اثر ان کو کہاں سے ملا؟ مہدی موعود علیہ السلام کی پیدائش پہ جو آیت یہ گونجی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو کعبۃ اللہ کے تمام بت گر گئے، اور یہی آیت ایک صدا بن کر گونجی تھی کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اسی طریقے سے دیکھیے کہ مجمع انبیاء یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے معراج کی رات کو، تو اس وقت تمام انبیاء آپ کا انتظار کرتے تھے۔ آپ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھی کہ مجمع انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے کلام کی جو سو اللہ کی نماز کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جو سو آپ نے کی، اور آپ کی اقتداء تمام انبیاء کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب مہدی موعود علیہ السلام کی تسمیہ خوانی ہوئی، بسم اللہ ہوئی، اس وقت بھی مجمع انبیاء کا جمع ہوا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے المہدی الموعود، جو حضرت میاں سید حسین صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور بھی دیگر کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ایلیا علیہ السلام، اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ چار اولو العزم پیغمبر موجود تھے جو آمین کہنے کے لیے یعنی آپ کی اقتداء کرنے کے لیے آئے تھے۔ جیسا وہاں مسجد اقصی کے اندر تمام نے اقتداء کی اور تمام نے نماز پڑھی، یہاں پر تمام نے اقتداء کی اور تمام نے سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہا۔ دیکھیں یہ بھی کتنی عجب بات ہے، مماثلت کتنی چل رہی ہے، اتباع تابع تام کی جو سو پیروی کیسی ہو رہی ہے، آپ خود دیکھیے۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ اگر قرآن ہے اور قرآن کا بیان ہے، تو مہدی موعود علیہ السلام کا بھی سب سے بڑا معجزہ یہی ہوا کہ آپ نے بھی قرآن کا بیان ہی کیا ہے، کہ آپ نے آیت کو بھی پیش کیا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے رسول اللہ کو قرآن دیا، خلق الانسان علمہ البیان، اور ایک انسان کو پیدا کیا، مبعوث کیا اور اس کو بیان سکھایا۔ تو معجزہ ان کا بھی بڑا ہے، معجزہ ان کا بھی بڑا ہے، وہی قرآن ان کا بھی حصہ ہے کہ وہ قرآن لے کر آئے اور اس کی تفہیم لے کر آئے، اور یہ قرآن لے کر آئے، اس کے رموز لے کر آئے، اس کے راز لے کر آئے، خدا کی مراد لے کر آئے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک میں خوشبو ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کی خوشبو کے تعلق سے ام سلیم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ حضور خیل اللہ کر رہے تھے اور وہ عطر کی شیشی لے کر آپ کے پسینے کو جمع کر رہی تھی کہ حضور نے پوچھا کہ کیا کرو گے؟ تو کہا کہ اس کا عطر بنائیں گے اور عطر استعمال کریں گے، آپ کا پسینہ تمام تر خوشبوؤں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اسی طریقے سے حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 16 سال سے مسجد دراج میں دانا پور میں وہاں پر آپ جذب حق میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک احمد آباد میں مہدی موعود علیہ السلام جب تاج خان سالار کی مسجد میں تشریف لائے، آپ یکایک اٹھتے ہیں اور 11 دن کے فاصلے میں چلتے ہوئے مہدی موعود علیہ السلام تک پہنچ جاتے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ بھائی دلاور تم کو راستے کا پتہ کیسے چلا؟ تو شاہ دلاور کہتے کہ بوئے مہدی می آید، مجھے مہدی موعود کی خوشبو نے یہاں تک جو سو لایا ہے۔ تو یہ دیکھیے، جو خوشبو، جو پسینے میں خوشبو یا آپ کی ذات پر جو خوشبو تھی، اسی طرح کی خوشبو بھی مہدی موعود علیہ السلام کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل جو سو تاب تام کی حیثیت سے بالکل مثل رکھتی تھی۔ اسی طریقے سے دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے، بتلایا بھی ہے، اور احادیث اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں شاہد ہے کہ آپ پر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ جنگ بدر میں دیکھا گیا، جنگ احد میں دیکھا گیا، آپ پر کوئی غالب نہیں آ سکا۔ رکانہ پہلوان آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا، 3 بار پچھاڑا گیا لیکن آپ پر غالب نہ آ سکا۔ آگ جو آپ کے جسم سے بلکہ آپ کے جسم کے کپڑے کو چھو گئی، اس پر جو سو آگ کام نہیں کی تو آپ کے جسم پر کیا کام کرتی؟ معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی غالب نہ آ سکے گا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے بھی اپنی مہدیت کی سب سے پہلی دلیل یہی دی، آگ کا کام جلانا، پانی کا کام ڈبونا، ہتھیار کا کام کاٹنا، لیکن یہ تینوں بھی بندے پر کام نہیں کریں گی۔ اور اس کا پتہ ہم کو سیرت کے گوشوں سے ملتا ہے کہ رائے دلپت نے جب آپ کو جو سو تلوار چلانی چاہی تو وار خالی گیا، اور مہدی موعود علیہ السلام کے وار سے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، دل باہر نکل کر آیا۔ اسی طریقے سے جب آپ حج بیت اللہ کے لیے جہاز میں گئے تو جہاز میں چھید ہو گیا تھا، ایک سوراخ پڑ گیا تھا، لیکن پانی کو اجازت نہ تھی کہ وہ اندر آئے، کیونکہ مہدی موعود علیہ السلام اس میں موجود ہے۔ پانی کا بھی ہم نے دیکھا۔ اسی طریقے سے میر ذوالنون کا ہتھیار چلانا 1 بار نہیں 3 بار چلانا ہم نے دیکھا، اور ہر 3 بار ہاتھ شل ہو گیا، کیونکہ مہدی موعود علیہ السلام پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو غلبے کی جو بات ہو رہی ہے رسول و مہدی کی ایک ساتھ ہو رہی ہے، کیونکہ المہدی منی یخفو اثری، کیونکہ مہدی مجھ سے ہے اور میرا اثر رکھتے ہیں، مجھ پر کوئی غالب نہ آئے گا تو مہدی پر بھی کوئی غالب نہ آئے گا۔ اور جو مہدی پر غالب آ جائے وہ رسول اللہ پر غالب آ جائے، اور جو رسول اللہ پر غالب آ جائے وہ اللہ پر غالب آ جائے، اور یہ بالکل ناممکن بات ہے۔ تو حاضرین گرامی، دیکھیے یہ کیسا تابع ہے، یہ کس طرح کی اتباع ہے، بلکہ سمجھ میں ہم کو آ رہا ہے کہ یہ اتباع کامل اتباع ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر رکھ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اور بیشتر اپنے صحابہ کو ہمیشہ ڈرایا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت سمرہ ابن جندب کہ آپ نے کہا کہ مجھے دو نے بلایا اور میرے ساتھ مجھے لے کر چلے، اور ہم نے راستے میں کئی ایک جو سو واقعات عذاب کے دیکھے گئے، پھر ہم کو جنت میں بھی لے جایا گیا۔ اس کے علاوہ معراج کے اندر دوزخیوں کے حالات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے گئے، ان کے احوال دکھلائے گئے۔ تو تمام تر چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلائی، اور اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی، اتقوا اللہ پر آپ نے کام کیا، اور فرمایا اخو کا من حدرو کا وہ عدو کا من ضحیکو کا، تمہارا دوست، تمہارا دشمن، تمہارا دوست وہ ہوتا ہے جو تم کو ڈرا کر بات کرتا ہے، اور تمہارا دشمن وہ ہوتا ہے جو تم کو ہنسا کر بات کرتا ہے۔ یہی مہدی موعود علیہ السلام کا بھی عمل رہا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے اکثر اور بیشتر جہاں پر بھی آپ تشریف لے گئے ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور وعید کی آیتیں پڑھ کر سنائی، لوگوں کو ڈرایا۔ اور جب ملا معین الدین کے شاگردوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ جو ہے سو اکثر امید کی آیتیں اور خوشی کی جنت کی آیتیں نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ ہمیشہ خوف اور وعید کی آیتیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر ڈراتا اور دھمکاتا ہے، ایسی آیتیں پڑھتے ہیں، تو آپ نے یہی جو سو حدیث پڑھی کہ عدو کا من
ادو کا من زہیکو کا واخو کا من حضرو کا، تمہارا دشمن وہ ہوتا ہے جو تم کو ہنسا کر بات کرتا ہے، تمہارا دوست وہ ہوتا ہے جو تم کو ڈرا کر بات کرتا ہے۔ یعنی کہ دیکھیے کہ کام کرنے کا انداز بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رہا ہے وہی مہدی موعود علیہ السلام کا کام رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور اپنی رسالت کا جو سو اعلان کب کیا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کے غار ہرا میں تھے، 40 سال کے ہو گئے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جائیں اور اپنی نبوت کا، اپنی رسالت کا اعلان کریں، ایک خدا کی دعوت دیں اور تبلیغ کا سلسلہ شروع کریں۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہرا سے تشریف لائے اور مکہ میں یعنی کہ کعبے کے بالکل سامنے ایک چٹان پر کھڑے ہوئے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو دعوت دی اپنے ایک خدا کی طرف اور اپنی رسالت کی طرف۔ تو مہدی موعود علیہ السلام بھی جب 12 سال کا عرصہ جذبہ آپ نے جذبہ حق گزارا جونپور کے اندر، تو آپ 40 سال کے ہوئے، اور 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا کہ اے سید محمد، حج بیت اللہ کے لیے سفر کرو اور رکن و مقام کے پاس وہاں جا کر اپنی مہدیت کا اعلان کرو، یعنی کعبے کے سامنے اپنی مہدیت کا اعلان کرو۔ تو جس وقت کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعوی نبوت فرمایا تھا، اعلان نبوت فرمایا تھا، اس وقت آپ 40 سال کے تھے اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر، ایک چٹان پر کھڑے ہو کر آپ نے دعوت دی۔ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی 40 سال کی عمر میں جب آپ ہوئے تو آپ بھی حج بیت اللہ کے لیے نکلے، اور تبلیغ کرتے ہوئے آپ نے بھی اپنی مہدیت کا دعویٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دعوے کی طرح مکہ پہنچ کر کعبے کے سامنے ہی کھڑے ہو کر آپ نے دعویٰ کیا۔ دیکھیے، اعلان نبوت اور دعوے مہدی بھی ایک جیسی ہے کہ وہ نکلے اور آ کر دعوت دی، یہ بھی نکلے اور آ کر اپنا جو سو مہدیت کا اظہار کیا، مہدیت کا دعویٰ کیا۔ حضرین گرامی، دعوے میں بھی ایک مقام دونوں رکھتے ہیں، تو یہ کیسا جو سو معاملہ ہے؟ یہ وہی معاملہ ہے جس کو یخف اثری کہتے ہیں، کہ مہدی مجھ سے ہے اور میرا اثر رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیے آپ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نبوت کی حیات جو رہی ہے وہ 23 سالہ حیات رہی ہے، اور آپ نے تبلیغ اس میں کی ہے۔ اسی طریقے سے مہدی موعود علیہ السلام نے بھی 23 سال کی بھی حیات آپ کی جو سو تبلیغ کی رہی ہے، کہ آپ کی جو سو پوری دعوت اور جتنی بھی آپ کی جتنے بھی آپ کے مقامات ہیں سب 23 سال میں آپ نے پورے کیے۔ اور دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں اپنے بستر پر آرام فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو لبیک کہا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے بھی 910 ہجری میں آپ 63 سال کی عمر میں ہی آپ نے بھی جو سو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب لبیک کہا۔ تو دونوں کے آخری وقت کے حالات بھی ایک ہے، دونوں کی آخری وقت میں عمریں بھی ایک ہے، کیفیتیں بھی ایک ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ یہی آیت مہدی موعود علیہ السلام نے پڑھ کر فرمائی کہ وہاں پر جو سو ختم نبوت کا معاملہ تھا، یہاں ختم ولایت کا معاملہ ہے۔ وہاں پر نبوت کے تمام آثار ختم کر دیے گئے، یہاں پر خاتم ولایت محمدیہ کے تمام آثار مکمل کیے گئے، اور اس کے بعد فرمایا گیا جو کوئی بھی اب ادھورے ہیں، تھوڑے بہت بھی اگر پورا ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھائی محمود سے پورے ہوں گے۔ بہرحال اس کے بعد اپنے خلفاء کے اوپر آپ نے جو سو گام کو رکھا، بندگی میاں کے حق میں رکھا کہ میری مہدیت کی آخری حجت اور آخری دلیل ان سے ہوگی۔ اسی طریقے سے مہدی موعود علیہ السلام کا کام رہا، تو عمر بھی وہی رہی اور کیفیت بھی وہی رہی۔ تو یہ یخفو اثری ولا یختی کا مقام ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو فرماتے ہیں، حدیث پاک میں جو مشہور اور معروف حدیث ہے کہ کیف تہلک امتی انا فی اولیہا و عیسی ابن مریم فی آخریہا والمہدی من اہلی بیتی فی وسطیہا۔ کیسے ہلاک ہوگی میری امت جس کے اول میں ہوں، یعنی دافع ہلاکت امت سب سے پہلے میں ہوں، اور دافع ہلاکت امت جو سو درمیان میں مہدی ہوں گے۔ تو جس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اول
دافع ہلاکت امت بن کر آئے ہیں کہ آپ نے کیسی کیسی ہلاکتوں سے امت مسلمہ کو بچایا ہے، مسلمانوں کو بچایا ہے۔ سب سے پہلے تو بت پرستش کرتے تھے، اس سے بچایا، عورتوں پر ظلم کرتے تھے، اس سے بچایا، بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے، اس کام سے بچایا، خاندانوں اور قبیلوں کی آپس میں جو مسلسل پے در پے اولاد با اولاد جنگیں چلتی تھی ان جنگوں سے بچایا، شراب نوشی کرتے تھے شراب سے بچایا، خنزیر کا گوشت کھاتے تھے اس سے بچایا، سحر یعنی جادو کرتے تھے اس سے بچایا، جوا، سود، زنا، حرام خوری، مردار کھانا، یہ تمام چیزیں جتنے بھی تھے یہ سب ہلاکتیں تھے، اور ان تمام ہلاکتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بچایا، تو آپ دافع ہلاکت امت محمدیہ میں سب سے اول ہیں۔ اور اسی طریقے سے مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی جو سو دافع ہلاکت امت محمدیہ کا مقام رکھتے ہیں کہ آپ نے بھی امت مسلمہ کو جو ایک وقت کے بعد جو سو پوری طریقے سے دنیا میں منہمک ہو چکی تھی، دنیا سے منسلک ہو چکی تھی، اور دین کو ایک بوسیدہ، دین اسلام کو بوسیدہ لباس بنا کر اپنے جسم سے اتار کر کہیں ڈال دیا تھا، ایسی اسلام کی کیفیت تھی جس کے اندر رسم عادت اور بدعات بھرے ہوئے تھے، آپ نے ان کو مٹایا، مشرکانہ رسوم تھے ان کو مٹایا، بے عمل تھے ان کو جو سو مٹایا، بد عقیدگی تھی، بے ایمانی تھی، بے حسی تھی، ان تمام چیزوں کو آپ نے مٹایا، اور عوام کا جو اصل زیور ہے وہ قرآن ہے، جو اصل زیور ہے اسلام ہے، عبادت ہے، ان سے ان کو جو سو جوڑ دیا، جبکہ لوگ جو سو زر زیور اور زمین کے اندر آپس میں جھگڑے کر رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ دین کے جو بڑے بڑے دعوے دار تھے وہ بھی بیگانے ہوئے بیٹھے تھے، اور مشائخین اس وقت کے جو مسند ہدایت پر بیٹھتے تھے تو وہ فرعون کا تاج پہن کر بیٹھتے تھے، اور صرف مجذوبوں میں دین باقی رہ گیا تھا۔ ایسے حالات میں امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہند میں تشریف لانا، جونپور میں تشریف لانا، اور ان تمام تر ہلاکتوں سے آپ کا بچانا، دافع ہلاکت امت محمدیہ بن کر آپ آئے ہیں، تو وہی اثر رکھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہے کہ آپ یخفو اثری ولا یختی، اور انا و من اتبعنی کا مقام رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں بہت زیادہ بات چیت نہیں کرتے ہوئے ایک آخری بات اپنی کہتے ہوئے اپنی بات کو جلد سے جلد ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ رکھتے ہیں، نام رکھتے ہیں، والدین کا نام رکھتے ہیں، اخلاق رکھتے ہیں، شباہت رکھتے ہیں، کنیت رکھتے ہیں، اتنے سارے حالات جو بندے کی اپنے معلومات سے بندے نے کوشش کی ہے، اتنے تمام چیزیں رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ خاص چیز بھی جس کو مہر نبوت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دونوں شانوں یعنی دونوں کھاندوں کے بیچ میں، پیٹھ کے اوپر جو ہے سو بالکل اوپر کے حصے میں، گردن سے نیچے، اور دونوں جو ہے سو مونڈوں کے بالکل بیچوں بیچ رکھی گئی تھی، جبکہ تمام جتنے بھی انبیاء مرسلین آئے ہیں سب کے ہاتھ پر مہر نبوت ہوتی تھی، نبوت کا نشان ہوتا تھا کہ سب ہاتھ دیکھ کر ایمان لا لیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص پیٹھ پر بالکل جو سو دونوں کھاندوں کے بیچ میں جو سو وہ مہر نبوت کی نشانی رکھی گئی تھی۔ اس کے وجہ یہ تھی کہ اگلے نبیوں کو ہاتھ دے کر لوگ ایمان لائے، لیکن میرے محبوب کے اخلاق اور ان کا چہرہ، ان کا گفتار دیکھ کر لوگ ایمان لائے کہ میرے نبی کے اخلاق ان کی نبوت کی دلیل ہے۔ تو آپ کے چہرے کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے گفتار کو ایمان کا جو سو سبب بنایا گیا، نہ کہ آپ کی مہر نبوت کو، اگرچہ کہ آپ کی مہر نبوت کو بھی رکھا گیا تھا، جس کے تعلق سے حضرت سائب ابن یزید بتلاتے ہیں کہ میں نے کبوتری کے انڈے جیسی نشانی ابھری ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر دیکھی ہے، اور حضرت جابر ابن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے اچھے سے پیچھے بیٹھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کا معائنہ کیا ہے، اچھے سے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ جو سو مرغی کے انڈے کی مثل، مرغی سے انڈے کے مثل تھوڑا سا چھوٹا ابھرا ہوا، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات لکھی ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی جو ایک پادری کے یہاں غلام بنے ہوئے تھے، جب اس کا
وقت قریب آ گیا تو اس نے کہا کہ جاؤ، یہ زمانہ آخری نبی کا ہے، اور اگر وہ مل جائے تو تم ان کے پاس ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا۔ تو پوچھا کہ ان کی نشانیاں کیا ہے؟ کہا کہ پہلی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، دوسری نشانی یہ ہوگی کہ وہ تحفہ قبول کریں گے، اور تیسری نشانی کہ پشت پر ان کے مہر نبوت کی نشانی ہوگی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مل گئے تو وہ گئے اور ان کو صدقے کے کچھ کھجوریں دیے، تو حضور نے انکار کر دیا، اور پھر انہوں نے وہ کسی اور کو دے دیے۔ پھر دوسری جگہ سے نئے تازہ کھجوریں خریدی اور تحفے کے طور پر لا کے دیا، حضور نے قبول کر دیا، دونوں باتیں ہو گئی۔ اب وہ تیسری بات یعنی پشت پر، پیٹھ پر مہر نبوت کی نشانی دیکھنے کے لیے جستجو کرنے لگے اور موقع کی تلاش میں رہے۔ جب موقع ملتا حضور کے پیٹھ کے پیچھے بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سامنے بلایا اور پوچھا کہ تم نے مجھے اچھے سے دیکھا ہے، میرے اخلاق دیکھے ہیں، میرے گفتار دیکھے ہیں، میرا طریقہ دیکھا ہے، کیا تم کو ایمان نہیں؟ کیا تمہیں ضروری ہے کہ اس پادری کی زبان پر تم اسی پر ضد کر کے میری مہر نبوت کو دیکھو؟ یعنی کہ انہوں نے کہا نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علم غیب رکھتے ہیں، انہوں نے فوراً ان کی بات کے اوپر، ان کے جستجو کے اوپر یہ بات فرما دی کہ آپ میں جو بے چینی ہے، یہی سبب ہے کہ آپ نے مہر نبوت کو نہیں دیکھا، آؤ دیکھ لو بندے کی مہر نبوت۔ اور پھر انہوں نے پیچھے سے جا کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہر نبوت کو دیکھا، اسے خوب چوما۔ تو یہ مہر نبوت مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر رکھتے ہیں یا اثری کا مقام رکھتے ہیں، تو مہدی موعود علیہ السلام کو بھی مہر ولایت تھی۔ جیسا کہ بدر کے مقام پر حضرت شیخ مومن توکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہدی موعود علیہ السلام کی ایک مرتبہ دعوت کی، اپنے پاس چھری تھی، اسے بیچا، کچھ کھانے کا انتظام کیا۔ جب مہدی موعود علیہ السلام تشریف لائے تو ان کے آنے کے اوپر جو ہے اپنی چارپائی جس پر وہ آرام کرتے تھے اس کو توڑ کر جلایا، پانی گرم کیا اور کہا کہ کھانے سے پہلے نہا لیجئے، غسل کا انتظام بندے نے کیا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے پیرہن مبارک کو اتارا اور غسل کرنے کے لیے بیٹھے، کہا کہ میں آپ کو غسل دے دوں، تو کہا کہ دے دو۔ تو جب آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پیٹھ مبارک پر وہی مہر ولایت کی نشانی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت کی صورت میں تھی، وہی نشانی، ویسی نشانی آپ کی جو شان ولایت کا مقام بتاتی ہے، فوراً آپ اس کو چومنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سارے انتظامات صرف اسی وجہ سے کیے گئے تھے کہ تاکہ میں مہر ولایت کا دیدار کر سکوں۔ اسی طریقے سے پٹن مبارک میں مولانا یوسف سہیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت کی جستجو میں لگے ہوئے تھے، یکایک آپ کو جو ہے سو ایک بات یاد آئی کہ جس وقت ان کے گھر ان کے والد بزرگوار رہا کرتے تھے، ان کے پڑوس میں ایک مجذوب آدمی رہتا تھا، اور اچانک جب ان کے والد نہانے کے لیے غسل خانے میں گئے تو اس نے ایک چیخ ماری، اس مجذوب نے ایک چیخ ماری اور وہ غائب ہو گیا یا انتقال کر گیا۔ اور حضرت ان کے والد جو مولانا یوسف سہیت تھے، ان کے والد نے اس تاریخ کو لکھ لیا کہ وہ چلا رہا تھا مجذوب آدمی کہ آج مہدی موعود، مہدی آخر زمان کی پیدائش ہو گئی ہے۔ تو اسی تاریخ کو، اس کے مرنے کی تاریخ کو، یعنی اس تاریخ کو جس نے وہ پکارا مجذوب اور اس وقت انتقال کر گیا یا غائب ہو گیا، اس تاریخ کو لکھ لیا اور ایک پرچی کتاب میں رکھ دی۔ اور مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جب یوسف سہیت ملاقات کے لیے آئے تو جستجو میں لگ گئے کہ کیا وہ مجھے چٹھی مل جائے گی، کیا وہ مجھے چٹھی مل جائے گی، میں بہت تلاش کرتا ہوں۔ ان کی جستجو کو دیکھ کر مہدی موعود علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا بات ہے، تم پریشان نظر آتے ہو یوسف؟ تو کہا کہ ہاں، میرے والد نے ایک قیمتی جو ہے سو کتابت، ایک لکھی تھی اور کسی کتاب میں رکھ دی تھی، میں بہت ڈھونڈتا ہوں لیکن مجھے ملتی نہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو، تمہارے جو ہے سو گھر میں جو کتب خانہ ہے اس کی جو ہے سو فلاں نمبر کے ریک میں، فلاں نمبر کی کتاب میں فلاں صفحے کے اوپر وہ چٹھی رکھی ہوئی ہے، جاؤ لے آؤ۔ وہ فوراً جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واقعی وہ چٹھی وہی ملتی ہے، وہ لے کر آتے ہیں، اور مہدی موعود علیہ السلام کی پیدائش کی وہ تاریخ اس چٹھی پہ لکھا ہوا تھا۔ وہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں میراں جی، میراں سائیں، آپ کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر جو ان کے داماد تھے مہدی موعود علیہ السلام سے، ان سے کہتے ہیں کہ آپ بتلا دیجئے، ان سے پوچھ لیجئے۔ تو میاں ابو بکر
جو تاریخ بتلاتے ہیں ہو بہو وہی تاریخ چٹھی پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ حضرت یوسف سہید بالکل خوش ہو جاتے ہیں اور مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سو مہدیت کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ابھی کچھ گنجائش باقی رہتی ہے، تو کہتے ہیں کہ میراں جی اگر آپ واقعتاً مہدی موعود علیہ السلام ہے جس کا وعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا ہے، تو یقیناً آپ کو مہر ولایت بھی ہوگی۔ تو کہا کہ ہاں، بندے کی پشت پر مہر ولایت کا نشان موجود ہے۔ کہا کہ بندہ دیکھنا چاہتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام ان کو کونے میں لے جاتے ہیں اور اپنا پیرین مبارک اتار کر، کرتا جامہ مبارک اتار کر دکھاتے ہیں۔ یوسف سہیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں اور چومنے لگتے ہیں اور بہت دیر تک چومتے ہیں، اور پھر مہدی موعود علیہ السلام کی حقانیت کو تمام تر جتنے بھی عمراء ہے، شرفا ہے، فضلاء ہے، اور جتنے بھی سلاطین ہیں، بادشاہ ہیں، سب کے سامنے میں بیان کروں تو مہدی موعود السلام نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تو وہ خاموش ہو گئے۔ ان کی زبان اسی وقت حرکت کرنا بند کر دیتی ہے، آپ ہم خاموش ہو جاتے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد وصال آپ کا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ یوسف سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور شیخ مومن توکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے مہر ولایت کی زیارت کی ہے۔ تو دیکھیے کتنی ساری چیزیں ہیں جو سیرت کے حوالے سے، جو ہماری سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کا تمام تر جو بھی معاملہ تھا، آپ کا جو جسم کا معاملہ تھا، آپ کے جو سو نام مبارک کا معاملہ تھا، یا آپ کی کنیت وغیرہ جتنی بھی ساری چیزیں تھیں، آپ کے حالات تھے، آپ کی ہجرت تھی، وہ ساری کی ساری تقریباً چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مماثلت رکھتی ہے۔ جیسا کہ المہدی الموعود کے اندر، سوانح مہدی موعود علیہ السلام کے اندر، اور جواہر التصدیق کے اندر، جنت الولایت کے اندر، حیات پاک والیان ولایت، نقلیات میں سید عالم، نقلیات میں عبدالرشید، حاشیہ انصاف نامہ المعیار، شواہد الولایت، اور دیگر جو ہے سو کتابوں میں تمام چیزیں جو ہے سو بتلائی گئی ہیں، سمجھائی گئی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت اللہ دی ہے، وہ انا من اتبعنی کے زمرے میں مہدی موعود علیہ السلام ہی تابع تان کی حیثیت سے وہی دعوت دیں گے، کیونکہ المہدی منی یخفو اثری کا مقام رکھتے ہیں۔ مہدی مجھ سے ہے اور میرے ہی اثر رکھیں گے، میرے نقش قدم پر چلیں گے۔ اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا انی عبداللہ تابع محمد رسول اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہوں۔ اور وہ کون سا تابع ہیں، ہم نے اور آپ نے ابھی سمجھا ہے۔ ان ساری باتوں کے بعد میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام تر عقائد ایمانیات ہم کوشش کر رہے ہیں سمجھانے کے لیے، تاکہ جب ذات سمجھ میں آ جائے تو بات بھی سمجھنے لگیں، نقل مبارک بھی سمجھنے لگیں، اور ہر نقل مبارک عین قرآن کے مطابق ہے، ہر نقل مبارک عین حدیث کے مطابق ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ہم کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج صرف جیسو قالا یا قولو کا معاملہ ہی رہ گیا ہے، صرف بولنے کا اور بتانے کا معاملہ رہ گیا ہے، عمل کا معاملہ نظر نہیں آ رہا ہے، جبکہ غیر ہمارے مہدویت کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے عقیدے کو مجروح کرنے کی ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ شاعر اعجاز کہتا ہے، پتھروں کا شہر ہے بچا آئینہ، یہاں آئینے سے مراد ہماری مہدویت ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ پتھروں کا شہر ہے بچا آئینہ، کر رہا ہے یہی التجا آئینہ، دیکھ کر لوگ تجھ کو سنورنے لگے، اپنے کردار کو تو بنا آئینہ۔ یعنی کہ ہمارے اندر وہ اوصاف عملی طور پر پیدا ہونے چاہیے، خالی قالا یا قول سے کام نہیں بنے گا۔ آج جو سوشل میڈیا پہ جتنی گھماسان جو ٹکراؤ چل رہے ہیں ہر مذہب کے اندر، مہدویت ہی نہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، تمام کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں، اپنے آپس میں صرف اور صرف قالا یا قولو کے اوپر ہی بحث کرتے جا رہے ہیں، اور جو کیریکٹر ہے، جو کردار ہے، جو اصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اس کے اوپر اپنے کردار کو ڈال کر کوئی نہیں بتلا رہا ہے، عملی جامہ کوئی نہیں پہنا رہا ہے۔ اس کی بڑی ضرورت ہے۔
ہم وہ مہدوی تھے جو زمین کی طہارت کے لیے فرشتہ نما صورت بنا کر اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، تو زمین کی طہارت کے لیے تو اپنے کردار کو تو بنا ہی نہ، ہمارے صرف قول اور فعل کو، جو ہمارے قول اور خال کو بنانا نہیں ہے، بلکہ ہم کو فعلی دلیل دینا ہے، عملی دلیل دینا ہے۔ ہر طرف بے ضمیروں کا بازار ہے، اور یہاں ہم کسی اور کو سمجھانے کے لیے بیٹھیں گے تو سب بے ضمیر ہے، کوئی یہاں پر جو ہے سو ضمیر والا نہیں ہے، عقل والا نہیں ہے، سمجھنے والا نہیں ہے۔ آج کل ہر کوئی اپنی طرف سے خود عالم بن کر بیٹھا ہوا ہے، اپنی طرف سے خود اپنے دلائل دے کر بیٹھا ہوا ہے۔ جب مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کوئی آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کا دیدار دنیا میں کیسے ہو سکتا ہے، ممکن نہیں، تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، اللہ کی طلب میں، صحیح طور پر اللہ کی طلب میں ذکر اللہ کرتے ہوئے بیٹھ جاؤ، خود تم ہی بتاؤ گے کہ دیدار ممکن ہے یا نہیں۔ 8 پہر وہ شخص ایک حجرے میں بیٹھ جاتا ہے خدا کی طلب میں، خود باہر نکل کر کہتا ہے کہ خدا کو دیکھنا ممکن ہے، خدا کو دیکھنے والا ہی مومن ہے۔ تو یہ عملی جامے کا معاملہ ہے، اور ہر طرف بے ضمیر لوگ پھر رہے ہیں، اور بے ضمیروں کا بازار گرم ہے، جو اپنے قول سے، اپنے باتوں سے، اپنی تمام تر جتنے بھی اسلام کے شاخیں ہیں سب کو مجروح کر رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں۔ عمل کی ضرورت ہے۔ تو کسی کو وہاں مت دکھا آئینہ، ہر طرف بے ضمیروں کا بازار ہے، تو کسی کو وہاں مت دکھا آئینہ، کیونکہ جیسا کہ کہا جاتا ہے، وقت نزدیک ہے ایمان کے چھن جانے کا، منہ چھپا لے کہیں دیندار تو دانائی ہے۔ تو بس اپنے آپ کو چھپانا چاہیے، اور اپنے آپ کو عملی گہوارہ پہنانا چاہیے۔ آئینہ تجھ سے کہتا ہے اعجاز یہ، یعنی خود مہدویت، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے، آئینہ تجھ سے کہتا ہے اعجاز یہ، پہلے خود دیکھ لے پھر دکھا آئینہ، خود پہلے بن جاؤ، خود پہلے پہنچ جاؤ، اس کے بعد دوسروں کو بتانے کی بات کرو۔ یہاں پر جو ہے سو جیسا کہ کہا جاتا ہے، اگر کسی چیز میں ناپاکی ہے، گندگی ہے، تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، تو اس ناپاکی کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر پانی ڈالتے چلے جاؤ، اتنا پانی برساؤ، اتنا پانی ڈالو کہ خود بخود ناپاکی چلی جائے گی، اور اس جگہ پر خود بخود پاکی ہی پاکی آ جائے گی۔ مسلسل جب آپ نیکیوں کا تذکرہ کرتے جاتے ہیں، مسلسل جب آپ نیکیاں کماتے جاتے ہیں، تو برائیاں اپنے آپ دل سے، جسم سے، روح سے نکل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نیکوکاروں کی ضرورت ہے، نیک عمل کرنے والوں کی ضرورت ہے، نیکی کی باتیں کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کہ نیکی کے افعال چاہتے ہیں۔ آج الحمدللہ قوم مہدویہ کو بڑا اعزاز رہا ہے کہ 600 سال کا ہم نے جو سو عرصہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کا جو سو ہم نے جشن بھی منایا، اس کا عرصہ ہم پر گزرا ہے 600 سال۔ لیکن یہ 600 سال کا جو عرصہ ہے، ایک سمندر میں ایک بڑی موج کی طرح آ کر گزر جانا نہیں، جیسا کہ ایک سونامی آتی ہے، ایک سونامی آئی اور اس کے بعد پھر کیا، پھر جیسے کہ ویسے نہیں، بلکہ یہ جو سونامی ہے، یہ جو 600 سال کا ہم کو یہ موقع ملا ہے، یہاں سے ہمارے اندر ایک ایسی تبدیلی لانی چاہیے کہ وہ تبدیلی تمام تر ہر قوم کے اندر یہ بات جانی چاہیے کہ قوم مہدی یہ ہے، مہدی موعود علیہ السلام کا پیغام یہ ہے، اور ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، ان کا عمل کیا ہوتا ہے، ان کا گہوارہ کیا ہوتا ہے، ان کے بول کیسے ہوتے ہیں، جیسا کہ ان کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جب وہ بات کریں تو تم کو تعلیم دینے لگے، اور ان کا عمل دیکھو تو تم کو قیامت یاد آ جائے۔ وہ مہدوی ہوتا ہے، وہ مہدوی کا کردار ہوتا ہے، وہ ہم کو بتانا چاہیے۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہتا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دو جہاں میں ہم کو کامیاب کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں وفی الآخرتی حسنتوں وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہم کو دنیا کے حسنات، یعنی دنیا میں دیدار کے وسائل ہم کو دے، اور فی الآخرتی حسنتوں، اور آخرت کے حسنات یعنی اپنا دیدار سے سرفراز فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ۔ مرشد و ناظرین، یہ تھے مرشد و مولانا حضرت سید نفیس اطہر میاں خن مری صاحب قبلہ، جو ہر بار کی طرح ہم کو بڑے ہی تفصیلی انداز میں، بڑے ہی سیدھے انداز میں، جو ہر کسی کو سمجھ آئے، اس انداز میں ہم سب کو بیان فرما رہے تھے۔
ہر بار کی طرح گروہ مہدویہ کینیڈا پیر و مرشد کا ممنون و مشکور ہے کہ آپ نے اپنا وقت، اپنا جد و جہد اور بڑے ہی خلوص سے ہم سب کو وقت عنایت فرمایا، اور پیر و مرشد کی بات کو ہی میں آگے رکھتا ہوا اس بات پر آج کی اس محفل کا اختتام کرتے ہیں کہ عمل کی سخت ضرورت ہے، چاہے وہ آپ اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے مسجد سے شروع کریں، یا جو ہے نا بیرونی ملک میں رہنے سے اپنے جو ہے گھر میں اپنے بیوی اور بچوں سے شروع کریں۔ یہ عمل کی ضرورت ہے، جس طرح حضرت نے فرمایا کہ جتنا چاہو آپ سن لو، مواد تو جو ہے بہت سارا ہے، آپ سنتے بیٹھیں پڑھتے بیٹھیں وہ ختم نہیں ہوگا، لیکن عمل جو ہے نا جب شروع کرو گے تو یہ تمام چیزیں پھر آپ کو سمجھ بھی آنا آسانی ہو جائے گی۔ پیر مرشد آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہے گروہ مہدویہ کرنا، انشاءاللہ آپ کو پھر سے سننے کے خواہش مند ہمیشہ ہم رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ تسبیح دیں گے حضرت؟ جی جی، اب مقدس تسبیح ہوگی اور آج کی اس مقدس محفل کا اختتام ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد اللہ رسول اللہ، اللہ الہنا محمد نبینا، القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا، آمنا صدقنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔